حسین کی دکھ بری کہانی تمام دنیا سنا کرے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی متبرک اور انتہائی مقدس مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم نے ہدایت بشر کے لیے دین کو بھیجا، دین نازل کیا، شریعت معین کی۔ دیکھیں اس آیت میں، اس سورے میں، چھوٹے سورے میں پروردگار نے قسم کھائی ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ہم انہیں خسارے سے بچائیں گے۔ عزیزوں، دین کے دو حصے ہیں، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، دین کے دو حصے ہیں۔ ایک کا نام ہے عقیدہ اور دوسرے کا نام ہے شریعت، جسے عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں اصول دین اور فروع دین۔ عقیدہ جسے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا جائے، عمل جو اللہ کرواتا جائے اور ہم اسے کرتے جائیں۔ تو عقیدہ یعنی اصول دین، شریعت یعنی فروع دین۔ اس مختصر سے سورے میں جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا، پروردگار عالم نے، ارحم الراحمین نے، اکرم الاکرمین نے، اجود الاجودین نے، ابصر الناظرین نے انہی دو باتوں کو دو الفاظ میں بیان کیا: ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ عمل صالح کا دائرہ بڑا وسیع ہے، عمل صالح کا سرکل بڑا وسیع ہے۔ اسی کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ بندے کا تعلق اپنے اللہ سے، یہ پہلا مرحلہ۔ بندے کا تعلق، بندے کا رشتہ اپنے خدا سے، اپنے رب سے۔ اس میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، خمس بھی آ گیا، اور فروع دین آ گئے۔ تو بندے کا تعلق اپنے رب سے، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا رشتہ، ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس رشتے میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، میراث بھی ہے، وصیت بھی ہے، صنعت بھی ہے، تجارت بھی ہے۔ تجارت کرتے ہیں، ڈیلنگ کرتے ہیں، دوسرے معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس دوسرے رشتے میں کہ بندے کا بندے سے کیا رشتہ ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئیں، یہ دوسرا رشتہ۔ اور تیسرا رشتہ، تیسرا تعلق،
بندے کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق کیا ہے. یعنی ہماری ذات اور ہمارے اعضاء و جوارح کا ہم پر کیا حق ہے. اگر یہ مرحلہ گزر گیا تو میں اپنے سننے والوں کو اب ایک نئی فکر کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو اب حقوق اللہ یعنی بندے کا اللہ سے کیا تعلق. حقوق اللہ. حقوق العباد بندے کا بندے کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اور حقوق النفس یعنی بندے کا اپنی ذات کے ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ 3 مرحلے ہو گئے, حقوق اللہ, حقوق العباد, حقوق النفس, ہے نا. اب سمجھنا یہ ہے کہ جناب ہم بار بار کہہ رہے ہیں حق اللہ, حق الناس, حق العباد, یہ حق کیا بلا ہے. حقوق اللہ ادا کرو, حقوق العباد ادا کرو, حکم شریعت ہے, اور حق الناس, یہ حق الناس عام طور سے بیان نہیں ہوتا, 3 ہیں. لیکن اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں ڈیفینیشن تک جانا ہوگا کہ جناب حق کے معنی کیا ہے. تو آسان لفظوں میں, سہل لفظوں میں حق کی ڈیفینیشن یہ ہے. حق کسے کہتے ہیں, اگر ہم سے پوچھ لے, حق کہتے ہیں جو چیز, جو شے پہلے سے ثابت ہو اور اسے ثابت نہ کرنا پڑے, وہ حق ہے. میرے ماننے یا نہ ماننے, آپ کے ماننے یا نہ ماننے کا کوئی تعلق نہیں ہے. حق کی ڈیفینیشن عربی میں حق اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے سے موجود ہو, جو حقیقی طور پر, واقعی طور پر جس شے کا وجود ہو, جو چیز ایگزسٹ کرتی ہو, اس کا نام ہے حق. ٹھیک ہے نا. اب یہ حق اگر واضح ہو گیا تو میں بیان کو آگے لے جاؤں گا. تو اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ حق اسے کہتے ہیں جس کے لیے ماننے کا محتاج نہیں ہے حق. ٹھیک ہے نا. جو چیز پہلے سے وجود رکھتی ہو اسے کہتے ہیں حق. اب اس حق کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ساری سچائیوں کا, سچوں کا مجمع ہے اور سچوں کے ماننے والے ہیں, ساری سچائیوں کا اعتبار اور ساری سچائیوں کا دار و مدار اسی حق پر ہے. میں ذرا وضاحت کروں گا, اس جملے کی وضاحت کروں گا تاکہ حق سمجھ میں آ جائے. حقیقت کیا ہے, حق کیا ہے. حقیقت اور حق کیا ہے, جو پہلے سے موجود ہو. ٹھیک ہے نا. اب سچائی کیا ہے. سچائی سچ بولنے والا ہر سمجھتا ہے, لیکن میں مثال دے کے بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں. سچائی کہتے ہیں کہ جو بات حقیقت میں ہو اسے بیان کر دو. تو حقیقت پہلے ہے, بیان بعد میں ہے. آپ نے کوئی سچی بات بیان کی نا, یہ آپ کہلائیں گے سچے, اور آپ کی کہی بات کہلائے گی سچی بات. لیکن یہ سچی بات کیسے بنی, ہے نا. سو سچائی کہتے ہیں جو حقیقت ہے اسے بیان کر دو. تو پہلے حقیقت ہے, اس آپ کی سماعتوں کے سارے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں میں. پہلے حقیقت ہے, اس کے بعد بیان ہے نا. اسے کہتے ہیں سچائی. اور جھوٹ کسے کہتے ہیں, الٹ دیں اس کو, جو حقیقت نہ ہو اسے بیان کرنا. اب آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر حقیقت کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ سچائی بچے گی نہ جھوٹ بچے گا. اب تک گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت اسے کہتے ہیں جو چیز پہلے سے موجود ہو, ایگزسٹ کرتی ہو. ہمارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہے نا. ہم مانے تب بھی حق ہے, ہم نہ مانے تب بھی حق ہے. لیکن یورپ کے بہت بڑے فلسفی نے, برکلے نے اپنا نظریہ پیش کیا, اپنی فکر, اپنا نظریہ اس نے جملے بیان کیا کہ حقیقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے حقیقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا تو پھر کیا ہے. کہنے لگا کہ جو سوچو تو ہے اور نہ سوچو تو نہیں ہے. یہ اس کا نظریہ ہے, بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. اس نے کہا کہ حقیقت کا اپنا کوئی ذاتی رول نہیں ہے. اگر سوچو گے تو کوئی چیز ہوگی, اور اگر کسی چیز کو نہیں سوچو گے تو وہ چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. میں اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت دینا چاہ رہا ہوں اس منزل فکر کے اوپر اور اس فلسفی کے اس نقطہ نظر کے اوپر. کیا کہا اس نے کہ حقیقت کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے. سوچو تو حقیقت ہے کوئی بھی چیز, اور اگر نہیں سوچو گے وہ چیز نہیں ہے, ہے نا. اب میں عجیب بات ہے, یعنی کسی بھی چیز کا ہونا یا نہ ہونا, کسی بھی چیز کا وجود یا عدم, ہے نا, ہمارے سوچنے پر ہے. یہی کہا نا اس فلسفی نے. اچھا تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی چیز کا وجود ہمارے سوچنے پر ہے تو اب سوال یہ ہے کہ جب تک ہم نے نہیں سوچا تھا ہم تھے یا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا نظریہ, آپ کی تھیوری یہ ہے, آپ کی فکر یہ ہے کہ حقیقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سوچو تو ہے وہ چیز, کوئی بھی چیز.
اور اگر نہیں سوچو تو نہیں ہے نا. تو اب سوال تو قائم ہو سکتا ہے یہاں پر میرے ذہن میں بھی آپ کے ذہن میں بھی کہ جب تک ہم نے نہیں سوچا تھا ہم تھے یا نہیں, ہے نا. اگر ہم نہیں تھے سوچنے سے پہلے تو پھر ہمیں لایا کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حقیقت ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں, کوئی حقیقت ہے جو ہمیں سوچوا رہی ہے, جو ہمیں سوچنے کی فکر دے رہی ہے, جو ہمیں سوچنے کی طاقت ادا کر رہی ہے. کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم مانیں تب بھی وہ حقیقت ہے, نہ مانیں تب بھی حقیقت ہے. تو حقیقت اور حق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم مانیں تو حقیقت ہو, نہیں. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب اپنا تعارف کرایا تو ارشاد فرمایا یعلمون ان اللہ هو الحق المبین, کہتا ہے کائنات کا سب سے بڑا حق میں ہوں. اللہ کہہ رہا ہے, میرے اللہ نے, رب کائنات نے, ارحم الراحمین نے, اکرم الاکرمین نے, اجود الاجودین نے, ابصر الناظرین نے, جعل المستجرین نے, کائنات کے خالق نے, میرا خالق, آپ کا خالق, پوری کائنات کا خالق, وہ کہتا ہے یعلمون ان اللہ هو الحق المبین. سن لو انسانوں, کائنات کا سب سے بڑا کھلا ہوا حق میں ہوں, ہے نا. اب چاہے اللہ کو مانو یا نہ مانو, نہ مانو جب بھی حق ہے, مانو جب بھی حق ہے, نہ مانو جب بھی حق ہے, مانو جب بھی حق ہے. تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کے لیے, حقیقت کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ اسے مانا جائے یا نہ مانا جائے, ٹھیک ہے نا. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ اے انسان جب تمہاری موت کا وقت آ جائے, اب حق کو دیکھیں, بہت سے مقامات پہ قرآن نے حق کا استعمال کیا ہے. اے انسان جو تمہاری موت کا وقت آ جائے, جو تم مرنے لگو, تو اگر خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو اس خیر کی وصیت کرو اپنے والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے. اور ہم نے اس چیز کو جو ہم نے بیان کی ہے, اس چیز کو متقین پر حق بنا کر واجب کیا ہے. میں پھر اپنے سارے محترم سننے والوں کو ایک منزل فکر پر لانا چاہ رہا ہوں. اتنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے ذریعے سے جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے, حق ماننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں. تو حق کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ اسے مانا جائے یا نہ مانا جائے, نہ مانو جب بھی حق ہے. یعنی ہمارے ماننے نہ ماننے سے حق پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ حق مبین ہے, اللہ حق مبین ہے, اس نے انبیاء کو نازل کیا, وہ حق مبین ہے. اس نے شریعت نازل کی حق کے اوپر, کائنات بنائی حق کے اوپر, زمین بنائی حق کے اوپر, آسمان بنایا حق کے اوپر, سورج اور چاند کی قندیلیں لٹکائیں حق کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو وہ قرآن کی آیتیں تھیں. اور اب تاریخ نے لکھا کہ جب میرے نبی نے سب سے بڑا اناؤنسمنٹ کیا, ہے نا, لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ, لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا. آپ کی مبارک اور پاکیزہ سماعتوں تک یہ جملے پہنچ جائیں انشاءاللہ. میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوا نبی پاک کی مشہور حدیث تک لے کے آگے سننے والوں کو. لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ. کل میں اسے علم دوں گا. اب حق ذہن میں رہے, حق کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ اسے مانا جائے یا نہ مانا جائے. اللہ حق مبین ہے, سب سے بڑا حق ہے, مانو تب بھی حق ہے, نہ مانو تب بھی حق ہے. حق وہ جسے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, جو پہلے سے ثابت ہو اسے کہتے ہیں حق. اب جب میرے نبی نے اناؤنسمنٹ کیا خیبر کے میدان میں کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, اللہ و رسول کا محب ہوگا, اللہ و رسول کا محبوب ہوگا. جب نبی نے اناؤنسمنٹ کر دیا خیبر کے میدان میں, جب نبی نے اعلان کر دیا کہ کل اسے علم ملے گا جو رجل ہوگا, کرار ہوگا, اللہ و رسول کا محب ہوگا. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ بڑھ کر پوچھنے والوں نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو آپ اعلان کر رہے ہیں کہ کل علم ملے گا, تو یہ علم کس کو ملے گا؟ بے اختیار نبی کی زبان سے نکلا یاخذھا بحقھا, علم اسے دوں گا جو علم کے حق کو ادا کرے. اسلام نے جب انسانیت کے حقوق معین کیے, اسلام نے جب انسانیت کے حقوق معین کیے, تو ایک قوم کا دوسری قوم پر کیا حق ہے اس پر گفتگو کی اسلام نے. ایک قبیلے والے کا دوسرے قبیلے والے پہ کیا حق ہے اس پر گفتگو کی. جب اسلام نے انسانیت کے حقوق بتلائے تو بتایا کہ ایک فرد کا دوسری فرد پر کیا حق ہے, ایک قوم والے کا دوسری قوم والے پہ کیا حق ہے. میرے نبی نے قرآن نے بتایا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے, ایک فرد کا دوسری فرد پر کیا حق ہے, ایک ملک کا دوسرے ملک پر کیا حق ہے نا. خاندان میں ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر کیا حق ہے.
کتنی امپورٹنس ہے حق کی، کتنی امپورٹنس ہے حق کی، ہے نا. ایک انسان کا دوسرے انسان پہ کیا حق ہے، ایک فرد کا دوسرے فرد پہ کیا حق ہے، ایک عزیز کا دوسرے عزیز پہ کیا حق ہے، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پہ کیا حق ہے. یہ میرے نبی نے بتایا، اسلام نے بتایا. ٹھیک ہے، تو قوموں کے حقوق، ملکوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، باپ کا بیٹے پہ کیا حق، بیٹے کا باپ پہ کیا حق، زوجہ کا شوہر پہ کیا حق، شوہر کا زوجہ پہ کیا حق ہے نا. ان حقوق کو تفصیل دی ہے، تفصیل سے بیان کیا قرآن نے بھی، رسول اسلام نے بھی. لیکن خود انسان کا اپنے اوپر کیا حق ہے، اس کی تفصیل دی ہے سید سجاد نے. میں حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے اب آگیا حقوق النفس تک، ہے نا. حق سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ملکوں کا حق، قوموں کا حق، قبیلوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، اعزہ کا حق، اقربا کا حق، دوست کا حق. حق کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن خود انسان کا اپنے اوپر کیا حق ہے، اس کی تفصیل دی ہے میرے چوتھے امام نے. اور وہ کتاب اویلیبل ہے رسالۃ الحقوق کے نام سے. پہلی کتاب جو لکھی گئی حق النفس کے اوپر، وہ میرے امام نے لکھی اور بتایا اس میں کہ بھائی انسان ہے، میں ہوں، آنکھیں بھی ہیں، آپ ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہیں. تو انسان کے اعضاء و جوارح کا اس پر کیا حق ہے نا. آنکھ دی اللہ نے دیکھنے کے لیے، تو اب کیا حق ہے اس آنکھ کا، کہاں دیکھے کہاں نہ دیکھے. قوت سماعت دی، کہاں سنے کہاں نہ سنے. ہاتھ دیا لمس کرنے کے لیے، چھونے کے لیے، کسی چیز کو ٹٹولنے کے لیے، کہاں استعمال کرے کہاں استعمال نہ کرے. پاؤں دیے چلنے کے لیے، بات ہو رہی ہے حق کے اوپر، کہاں حق کا استعمال کرے پاؤں کا، کہاں حق استعمال نہ کرے، ہے نا. تو یہ تفصیل دی ہے میرے چوتھے امام نے. اب پیغمبر کا ایک جملہ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور اس جملے کے لیے آیت کا سہارا لے رہا ہوں. جب یہ آیت آ گئی کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بار بار میرے نبی نے، میرے پیغمبر نے جب لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ میں محسنین کو، یعنی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں، ہے نا. جب بار بار پیغمبر نے یہ پیغام دیا تو کسی نے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں. کہا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو. روایت کہتی ہے اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں، میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں. پیغمبر نے پھر فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو. پوچھنے والا بھی ضدی تھا، پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ میں پھر کس کے ساتھ کروں. کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو. جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں، تو کہا اپنے باپ کے ساتھ کرو. چوتھی مرتبہ جب پیغمبر نے پوچھا اس نے، تو پیغمبر نے کہا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو محبت کے 3 حصے ماں کے، 1 باپ کے لیے. نص رسول کی روشنی میں یہ جملے اپنے محترم سننے والوں کو، جہاں جہاں نبی کے چاہنے والے اور نبی کے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے سن رہے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے، ہے نا. اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو. یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ کروں، کہا پھر اپنی ماں کے ساتھ اچھا احسان نیک سلوک کرو. چوتھی مرتبہ جب پوچھا کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں کا، اسلام میں ماں کا بھی احترام، یہی پیغام تھا. اسلام میں باپ کا بھی احترام ہے، ماں کا بھی احترام، باپ کا بھی احترام، ہے نا. اب میں اپنے جملے بیان نہیں کر رہا. سورہ لقمان میں اللہ نے کس شان سے اپنا ذکر کیا، اس کے بعد کیا کہتا ہے پروردگار، انشکر لی ولوالدیک. کہتا ہے اے بندو میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میرا شکریہ ادا کرو، اور میرے شکریہ کے ساتھ اپنے والدین کے بھی شکر گزار بنو. یہ قرآن ہے، یہ قرآنی پیغام ہے، یہ قرآن مجید کا پیغام ہے. جہاں جہاں پہنچے انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو. کیوں؟ اس سے کہ میں تمہارے وجود کا حقیقی سبب ہوں، میں تمہارے وجود کا سبب حقیقی ہوں. اور فقط میرا نہیں، میرے ساتھ اپنے ماں اپنے باپ کا بھی شکر ادا کرو. کیوں؟ اس سے کہ وہ تمہارے وجود کا مجازی سبب ہے، میں حقیقی سبب ہوں، والدین مجازی سبب ہیں. تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تمام عالم اسلام سے، یہ قرآن کی آیت قیامت تک قرآن میں موجود رہے گی. سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سنیں تاکہ استدلال مکمل ہو جائے. انشکر لی، توجہ سننے والوں کی، میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہارا خالق ہوں. ولی والدیک، اور والدین کا شکریہ ادا کرو. کیوں؟ اس سے کہ تمہارے وجود کا مجازی سبب ہے نا. اب یہ حکم تھا، مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ حکم فقط کیا عام انسانوں کے لیے ہے؟ کیا رسول اس حکم میں شامل نہیں ہے؟ کیا یہ حکم فقط ہم امتیوں کے لیے ہے؟
رسول اس حکم سے مستثنا ہے نا. تو سوائے خصائص کو ہٹا کر کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں نبی میرا شامل نہ ہو. تو اب نبی پر بھی واجب ہے نا کہ وہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے. عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبی پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے. شکریہ ہوتا ہے نعمت پر، اور یہ طے ہے کہ نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. نبوت کبھی اب میرے نبی کا باپ بھی مومن تھا، والدہ بھی مومنہ تھی. نبی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ بھی مومنہ. حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد گرامی وہ بھی مومن ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بار پھر سنیں کیا کہا اللہ نے؟ اے محمد شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. لیکن اسلام کے ایک مختصر سے گروہ کا یہ خیال ہے کہ نعوذ باللہ نبی کے نہ باپ مسلمان تھے نہ ماں مسلمان تھی، ہے نا. اچھا تو کیا خدا نبی سے حکم دے گا، نبی کو حکم دے گا کہ کافروں کا شکریہ ادا کرو؟ نبوت نہ کبھی کافر کا احسان لیتی ہے نبوت نہ کبھی کافر کا احسان لیتی ہے اور نہ کبھی کافر کا شکریہ ادا کرتی ہے. پھر کہہ رہا ہوں میں، نبوت نہ کبھی کافر کا احسان لیتی ہے نہ کبھی کافر کا شکریہ ادا کرتی ہے. تو اب شکریہ ادا کرنا ہے لوالدین، اپنے ماں باپ کا. ہر انسان کو شکریہ ادا کرنا ہے. عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، شکریہ کی دو اقسام ہیں. شکریوں کے دو طریقے ہیں، ہے نا. ایک شکریہ زبان سے ادا کیا جائے، دوسرا شکریہ عمل سے ادا کیا جائے، ہے نا. انسان زبان سے تھینک یو کہتا ہے، شکریہ تشکر کہتا ہے، شکران کہتا ہے اپنے اپنے زبانوں میں، اپنے لہجے کے اندر. تو شکریہ کے دو طریقے، ایک زبان سے کیا جائے، ایک عمل سے کیا جائے. اور اب پھر قرآن مجید نے آواز دی وَاخْفِضْ لَهُمَا. کیا کمال کی آیت ہے اور کیا پیغام ہے اس آیت کے اندر. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ایک جملے کی توجہ چاہ رہا ہوں قرآن پاک کے ایک جملے کی توجہ چاہ رہا ہوں میں. دیکھیں قرآن کی آیت اگر سینکڑوں مرتبہ سنی ہو یا ہزار مرتبہ سنی ہو تو قرآن کا دستور یہ ہے، قرآن کی طاقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر سے زمانہ گزرتا ہے. جو بچہ آج 10 سال کا ہے وہ 10 سال کے بعد 20 سال کا ہو جائے گا. جو آج 1 سال کا ہے وہ 10 سال کے بعد 10 سال کا ہو جائے گا، 11 سال کا ہو جائے گا، ہے نا. جو بچہ ہے وہ 20 سال کے بعد جوان ہو جائے گا، جو جوان ہے وہ 50 سال کے بعد بوڑھا ہو جائے گا. تو ہم وہ ہیں جن پر سے زمانہ گزرتا ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی. قرآن بہت طویل گفتگو نہیں ہے، بیان آہستہ آہستہ آخری مرحلوں سے قریب ہوتا جا رہا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے، جو ایام کے گزرنے سے، جو گردش ایام سے کبھی کوہنی نہیں ہوتی، کبھی قدیم نہیں ہوتی، کبھی پرانی نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ تازہ ہے. وہ قرآن کا ہر حرف تازہ، قرآن کی ہر آیت تازہ، قرآن کا ہر پیغام تازہ، قرآن کی ہر آیت تازہ. اب سننے والوں کی خدمت میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں. سب قرآن کے ماننے والے ہیں. اس کے بعد نہ کوئی قرآنی کتاب آنی ہے، کوئی آسمانی کتابیں آنی ہیں، نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی رسول آنا ہے. ہمارا محمد خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے. اب سننے والوں کی خدمت میں جو پیغام دینا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ بھئی قرآن کی طاقت یہ ہے، 114 سورے ہیں قرآن مجید میں، 30 پارے ہیں. سورہ ہم سے لے کر سورہ والناس تک چلے جائیں. فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے کے بعد پھر میں اس آیت کی طرف جاؤں گا. اچھا تو اب 114 سورے ہیں قرآن مجید کے اندر. میں اگر کسی سمندر یا دریا کے کنارے یا جھیل کے کنارے اپنے سننے والوں کو لے جا کر پوچھوں اشارہ کر کے کہ جناب یہ کیا ہے، تو سارا مجمع کہے گا جناب یہ پانی ہے یا آب ہے. سارا مجمع پانی ہے. دریا کی طرف اشارہ کیا کہ دریا سارا پانی ہے. میں نے کہا جناب دریا کے اندر سے ذرا ایک گلاس پانی نکالے. جب آپ نے پانی نکالا تو میں نے کہا جو گلاس میں آیا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی ہے. میں نے اس پانی کو لے کے کپ میں ڈالا. میں نے کہا جو کپ میں آیا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ بھی پانی ہے نا. تو پورا دریا وہ بھی پانی، گلاس میں آئے وہ بھی پانی، جو کپ میں آئے وہ بھی پانی، ہے نا. اسی طریقے سے پورا قرآن وہ بھی قرآن، پورا قرآن وہ بھی قرآن، 10 پارے وہ بھی قرآن، ایک سورہ وہ بھی قرآن، ایک آیت وہ بھی قرآن. یہ قرآن کی عظمت ہے. اب مجھے بتائیں جو پورا میرا نبی قرآن لے کے آیا نا، جو پورے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو ایک سورہ نہ مانے وہ بھی کافر، جو ایک آیت نہ مانے وہ بھی کافر نہیں، جو قرآن کے نقطے کا انکار کرے وہ بھی کافر.
دامن بیان کو سمیٹنا بھی ہے اور آپ کی سماعتوں کو پھر ایک مرکز پہ لا کر ربط دے کر بیان کو آخری ملحوظ انشاءاللہ قریب کر دوں گا. اب پھر سنیں ایک مرتبہ, اللہ حق مبین ہے, اللہ حق مبین ہے, کائنات کا سب سے بڑا حق ہے. تو جب سب سے بڑا حق ہے تو اس کو یہ حق ہے نا کہ وہ دوسروں کے حقوق معین کرے گا. اللہ سب سے بڑا حق ہے تو اب اللہ دوسروں کے حقوق معین کرے گا. اپنا حق اس کا حق اللہ, اس نے بندے بنائے, اب بندوں کے وجود کے اعتبار سے, وجود کے تقاضوں کے اعتبار سے مختلف حق دیے ہے نا. میاں بیوی ہے, ازدواج کا حق ہے, بھائی بھائی ہیں, قوت کا حق ہے, دوست ہیں, دوستی کا حق ہے, پڑوسی ہیں, ہمسائیگی کا حق ہے, مختلف حق نکل کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اب ماں باپ کہتا نہیں خبردار, میرا شکریہ ادا کرو, فقط میرا نہیں, انشکر لی ولی والدیک, میرے بھی شکریہ ادا کرو. اب ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں, ولی والدیک, اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اور وہاں پہ کیا کہا, وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, جس آیت کو میں نے چھوڑا تھا اسی آیت پر بیان کو مکمل کر رہا ہوں. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. اب اللہ طریقہ بتلا رہا ہے کہ والدین کا شکریہ کیسے ادا کرو. آخری منزلوں سے ہم قریب ہو رہے ہیں. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, قرآن کی آیت ہے, ایک ایک جملے پر توجہ. اب اللہ بتا رہا ہے, طریقہ بتلا رہا ہے, طرز بتلا رہا ہے, اسٹائل بتا رہا ہے کہ تمہیں شکریہ ادا کرنا ہے, واجب ہے, لازم ہے, تمہیں شکریہ ادا کرنا ہے, اس کا طریقہ سنو. وخفض لہما, مالک تیرا شکر کہ تو نے پروردگار ہمیں طریقہ بتلایا کہ ہم والدین کا شکریہ کیسے ادا کریں. کہا وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اپنے کندھوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکائے رکھو. وخفض لہما, بیان مکمل ہو رہا ہے. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اپنے کندھوں کو اپنے دوش کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کے رکھو. خدا اگر فقط یہ کہہ دیتا تو میں ترجمہ یہیں پر مکمل کر دیتا. خدا نے یہ نہیں کہا, منزل فہم قرآن نے توجہ فرمائیے گا. اللہ نے کیا کہا کہ اپنے کندھوں کو والدین کے سامنے جھکا دو, جھک جاؤ, یہ کہا ہے, لیکن فقط یہ نہیں کہا ہے. توجہ, وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اپنے کندھوں کو جھکاؤ لیکن عاجزی سے, رحمت سے, انکساری سے. یہ شرط کیوں رکھی اللہ نے؟ بھئی کہتا کہ جھک جاؤ, والدین کے سامنے جھک جاؤ, یہ شرط کیوں رکھی کہ عاجزی سے جھکو, ذلت سے جھکو, انکساری سے جھکو, دل میں رحمت رکھ کے جھکو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور رسول یہ کہو کہ پروردگار ان دونوں کو ویسی رحمت سے سرفراز کر دے, کما ربیانی صغیرا, جس طریقے سے, جس رحمت کے ساتھ ان دونوں نے مل کر مجھے پالا تھا. اب تاریخ سے پوچھو کہ کن دونوں نے مل کر محمد کو پالا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوہ حسنہ ہے رسول کے ہر عمل میں. ابھی تو میں کہہ رہا تھا آپ سے, ہے نا, اسلام کے دو ہی بنیادی چیزیں, ایمان اور عمل صالح. ایمان یعنی عقیدہ, عمل یعنی شریعت, ٹھیک ہے نا. تو اب اسی بیان پر بیان کو آخری ملحوظ قریب کر رہا ہے. اب جو رسول نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے, جو رسول نے بتلایا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. رسول جو منوائے اسے مانو, اس کا نام ہے اصول دین. بیان آخری مرحلوں میں, رسول جو منوائے اسے مانو, اللہ کو منوائے مانو, نبوت کو منوائے مانو, عدل کو منوائے مانو, قیامت کو منوائے مانو, امامت کو منوائے مانو, ہے نا. رسول جو منوائے اسے مانو, اس کا نام ہے اصول دین. اور رسول جو کروائے اسے کرو, اس کا نام ہے فروع دین, ٹھیک ہے نا. نماز پڑھتے ہیں رسول نے بتلائی, حج کرتے ہیں رسول نے بتلایا, ٹھیک ہے نا. میں بار بار جملہ کہتا ہوں کہ اسلام میں, جس ہم اسلام کو ماننے والے ہیں, اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. میں نہیں کہہ رہا, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے, دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. رسول, یہ بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں, احمق لوگ, سفیہ لوگ, سفہاء اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کیوں پھیرا. قل, سب جانتے ہیں پہلے بیت المقدس خانہ قبلہ تھا اور اس کے بعد خانہ کعبہ بنا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بیوقوف کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قبلہ اپنا کیوں بدلا. قل, ان سے کہہ دو, للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کے لیے ہے, مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. سلامت رہے آپ. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. اب سنیے گا میرے نبی کی شان, آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نعتوں میں, ہے نا, نبی کے فضائل سناتے ہیں نثر میں, نظم میں. اب سنیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا. اب اللہ کو جلال آ گیا,
اور کہتا سیقولو سفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کو بدلا. اللہ کہتا ہے ہم نے قبلے کو بدلوا دیا اور ہم قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے. وما جعلنا بیان آخری مرحلوں میں وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول. ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے اور کون دل سے میرے محمد کی پیروی کر رہا ہے. اور اب اسی بارے میں اسی سورے میں پھر ارشاد فرمایا, اور یہ آیت بھی قصیدہ ہے میرے پیارے نبی کی شان میں, قد نرى تقلب وجهك في السماء. رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها. اور آپ کی سماعتوں کو محفوظ رکھے جو نبی کے ذکر سے خوش ہو رہے ہیں, اور جہاں جہاں آواز جا رہی ہے نبی کے چاہنے والوں کو اللہ سلامت رکھے. ہم دیکھ رہے ہیں رسول کہ تم چہرہ اپنا کرتے ہو آسمان کی طرف, تو ہم کیا کریں گے؟ فلنولینک قبلۃ ترضاها. لام تاکید لگا ہوا ہے, نون ثقیلہ لگا ہوا ہے, تاکیدی جملہ ہے. رسول مت گھبراؤ, اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. فلنولینک قبلۃ ترضاها. ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے ضرور بے ضرور, ترضاها, جہاں رسول تم راضی ہو جاؤ گے. یہ جملہ کس نے کہا؟ رب العزت اللہ نے, ارحم الراحمین نے, اکرم الاکرمین نے, اجود الاجودین نے, ابصر الناظرین نے. یہ جملہ ہے رب کائنات کا دوسرے پارے کے اندر. ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. ترضا کے معنی تم راضی ہوگے. تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا, اور نبی نے علی سے کہا اما ترضا, علی کیا تم راضی نہیں کہ میں موسیٰ تم ہارون؟ علی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. رسول ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. اور اب علی سے نبی نے کہا اما ترضا, حدیث منزلت مختلف ورژن سے مختلف نسخوں سے یہ حدیث آئی ہے, اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ترجمہ بھی آپ لوگ کے ذہن کے اندر ہے لیکن میں پڑھ کر ایک استدلال کو مکمل کر رہا ہوں. اما ترضا, علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں اپنے دور کا موسیٰ ہوں اور تم اپنے دور کے ہارون ہو؟ میں موسیٰ ہوں تم ہارون ہو, ہے نا. ذرا اس جملے کی گہرائی تک چلیں. نبی نے جو جملہ کہا ہے اسی جملے کی گہرائی تک چلتے ہیں. آدم نبی ہے, آدم پہ ہمارا سلام, لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہے, شریعت لے کر آئے ہیں, 5 اولو العزم نبیوں میں حضرت نوح کا نام ہے نا. لیکن حضرت نوح کی بھی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم سارے نبیوں میں افضل ہے میرے نبی کو چھوڑ کر, مقام خلت پر, مقام عصمت پر, مقام نبوت پر, مقام امامت پر, مقام ہدایت پر ہے, لیکن ان کی بھی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ کلیم اللہ پہ ہمارا سلام, صاحب توریت, صاحب شریعت, لیکن موسیٰ کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. عیسیٰ روح اللہ ہے, صاحب انجیل, لیکن عیسیٰ بھی خواہش کر رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جو آدم کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, نوح چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, ابراہیم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, عیسیٰ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, خضر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, یعقوب کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, یونس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, سلیمان چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, امتی کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, آسمان چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو, زمین چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو, سورج کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, چاند کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, مورخ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, محدث چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو, مفسر چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو. 1.25 لاکھ انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو جائے. اور میرا پیارا محمد ولا سوفا یعطی کا ربو کا فترضا, حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو, اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی ہو. دین کے 2 حصے, ایمان لاؤ عمل صالح کرو. بس جب دین خطرے میں آیا تو نبی کا نواسہ یہ کہتا ہوا چلا, ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ اور میرا گلا کاٹ دو. حسین جب آخری رخصت کے بعد
سید سجاد کے پاس آئے ہیں نا، تو حسین نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، بیمار بیٹے کو. کہنے لگے، بیمار بیٹا غش کے عالم میں تھا، خیمے میں داخل ہوئے، کہنے لگے بیٹا سجاد اذا رجعت الی المدینہ فبلغ لشیعتنا السلام. سجاد جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا. اس کے بعد خیمے سے باہر آئے اور آواز دی، وہ بیویاں جن کے شوہر میری نصرت میں کام آئے انہیں بھی حسین کا سلام. آپ کی آوازیں بلند ہیں. عصر عاشور کا وقت، سوچیں حسین کی آخری رخصت. ایک مرتبہ کہنے لگے، مقتل کہتے ایک مرتبہ کہنے لگے بیویوں کو جمع کر کے کہ بیویوں سیدانیوں میں ایک ایک سے تو رخصت نہیں ہو سکتا، قطار باندھ کے کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں سلام کرتا ہوا چلا جاؤں. بیویاں قطار باندھ کے کھڑی ہوئی، حسین سلام کرتے ہوئے چلے اور پیچھے پیچھے حسین کو رخصت کرنے والا مجمع چلا. کچھ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چلے، کچھ چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں چلیں. در خیمہ پر آئے، خیمے کے دروازے پر آئے، دیکھا کہ ماں کی کنیز فضہ سفید بالوں کو کھولے خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑی ہے. کہا ماں کی کنیز فضہ تجھے بھی حسین کا آخری سلام. اس کے بعد کہنے لگے فضہ میں جا رہا ہوں، اب واپس نہیں آؤں گا، میری چھوٹی بچی کا خیال رکھنا. راوی کہتا ہے کہ میں نے راہ کوفہ اور شام میں دیکھا کہ سکینہ فضہ کی گود میں تھی. جب ظالم سکینہ کو تماچا مارنا چاہتا تھا تو فضہ اسے چھپا کر اپنا رخسار آگے کرتی. میرا مولا جب عصر عاشور میں اکیلا ہوا، حسین کے سوار ہونے کی، آپ رو رہے ہیں، حسین کے سوار ہونے کی شان سنتے ہیں نا. حسین جب سوار ہوتے تھے گھوڑے پر ذوالجناح پر تو شان یہ تھی کہ علی اکبر لجام فرس تھامتے تھے، علی اکبر رکابیں تھاما کرتے تھے، عباس رکابیں تھاما کرتے تھے. ایک مرتبہ حسین نے مقتل پہ نگاہ کی، دل بھر آیا، کہنے لگا اینا اینا علی الاکبر، اینا اینا قاسم ابن حسن، اینا اینا ابو الفضل عباس. عباس کا نام آیا، فرات پہ پڑے، کسی لاشے میں حرکت پیدا ہوئی. آواز دی، ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ رونے والوں، پرسہ دینے والوں، 2 مرتبہ کہا ہے کوئی میری سواری کا لانے والا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی آستینوں کو لڑتی ہوئی باہر آئی اور کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. پشتے ذوالجناح پہ بلند ہوئے. ذوالجناح کو ایڑ لگانی چاہی، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. ذوالجناح گردن ڈھالے کھڑا ہے. میرے مولا حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے، میرے مولا کا دل ٹوٹا ہوا ہے. ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈال کے کہنے لگے ذوالجناح اکبر نے ساتھ چھوڑ دیا، عباس نے ساتھ چھوڑ دیا، اون محمد چلے گئے، قاسم نے ساتھ چھوڑ دیا. ذوالجناح اب آخری وقت میں کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا؟ ذوالجناح گردن ڈالے کھڑا ہے. اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. حسین کی نگاہ پڑی بچی پر، سکینہ پر، ذوالجناح سے اترے، بچی کو گود میں لیا، پیار کیا. اولاد والوں سننا، کہا بیٹی مجھے جانے دو. کہا بابا اگر آپ چلے گئے تو پھر میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ کہا دعینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء. سکینہ مجھے، حساس لوگ بیٹھے میرے سامنے، اہل دل بیٹھے ہوئے. کہا دعینی سکینہ، مطلب کے جملے، لعلی آتی کے بالماء، سکینہ مجھے چھوڑو، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں. بچی رو کے کہنے لگی بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے. نہ جاؤ بابا نہ جاؤ. کہا بیٹی اللہ نے میرے مقدر میں شہادت لکھی ہے، تیرے مقدر میں یتیمی لکھی ہے. بچی گھبرا کے پوچھنے لگی بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے تماشے لگائے جاتے ہیں، اس کے گوشوارے نوچے جاتے ہیں، وہ یتیم ہو جاتی ہے. تو بچی گھبرا کے کہنے لگی بابا مجھے نجف کا راستہ بتلا دو.
کہا بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کے سینے پہ جا کے سو جاؤں گی۔ آخری جملوں کی زحمت، سکینہ کو دلاسا دیا، پشت زلجنا پر بلند ہوئے، میدان میں آئے۔ سنتے ہیں نا، یہ کہہ کے تلوار نکالی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، مقتل کے جملے، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا۔ لڑتے لڑتے فرات کے کنارے آئے، عباس کے لاشے پہ نگاہ پڑی، رکابوں پر زور دے کر بلند ہوئے اور کہا بھائی بوڑھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی۔ یہ وہ وقت تھا، فوجیں دور دور بھاگ گئیں، اب حسین میدان میں اکیلے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ فضا میں آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ حسین یہ جنگ کا وقت نہیں ہے، حسین واپس آ جا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ انا للہ کہہ کے تلوار کو نیام میں رکھ کر زلجنا پہ بیٹھ گئے۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، فوج یزید 4 حصوں میں تقسیم ہو کر آئی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھر آئے، میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ ایک بتا زلجنا کی گردن میں حسین نے باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا جو مقتل میں ہے، کہا زلجنا دیکھ میرا اکبر کہاں ہے، وہی مجھے زمین پر اتار دے۔ حسین زلجنا سے زمین پر آئے، اتنے میں فوج یزید میں شادیانے بجنے لگے، اتنے میں آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی اچھلنے لگا، اور ایک مرتبہ شوروں کی آواز آئی۔ بی بی نے کہا بیٹا سجاد دیکھو یہ شور کیسا ہے؟ میرا بیمار امام لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھایا، نو کے نیزہ پہ نگاہ پڑی، آواز دی السلام علیکہ یا ابا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ حسین کی دکھ بری کہانی تمام دنیا سنا کرے۔